ہاں لیکن ہم اس افسوسناک پہلو کو ایک خوشگوار تاثر میں بدل دیں گے۔ تمہارا کیا ارادہ ہے پورنا؟ سلانوس نے سوال کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ چنگیز خان نے اس لڑکی کو میرے حوالے کر دیا ہے۔ میں اسے خیمے میں چھوڑ آیا ہوں اور میں نے اسے اطمینان دلایا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ اس کا گلبر اسے مل جائے۔ اور سلانوس، یہاں میں تھوڑا سا احسار بھی کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں چنگیز خان کو شکست دینے کے لیے اس نوجوان سے جنگ کروں گا، گلبر سے۔ ہاں، میں کوشش کروں گا چنگیز خان مجھے اس سے مقابلے کے لیے بھیجے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تم ایک مظلوم لڑکی کا ساتھ دے رہے ہو۔ ہاں سلانوس، چنگیز خان میری قوت کے بہت سے کارنامے سن چکا ہے اور مجھ سے متاثر بھی ہے۔ وہ اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے ممکن ہے میری خدمات حاصل کرے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو میں خود اس سے بات کروں گا کہ مجھے گلبر سے مقابلے کے لیے بھیجا جائے، اور جب میں گلبر سے مقابلہ کروں گا تو اس سے شکست کھا جاؤں گا، اور اس کے بعد چنگیز خان کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر وہ اپنے وعدے سے منحرف ہوگا تو پھر شاید مستقبل کے ایک ایسے آدمی کا خاتمہ میں ہی کر دوں گا جو بھی پیدا نہیں ہوا۔ میں نہیں جانتا کہ مستقبل میں میرا کردار کون ادا کرے گا، لیکن وہ لڑکی اپنے محبوب کے ساتھ جائے گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ سلانوس بغور مجھے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، یوں لگتا ہے جیسے حالات اب یہاں سے ہمارا آبودانہ اٹھا چکے ہیں۔ حرج بھی کیا ہے، میں نے جواب دیا، اور پھر میں اور سلانوس آرام کرنے لیٹ گئے۔ ہرات کی فتح کے بعد چنگیز خان کا آئندہ ارادہ کیا تھا، اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا، شاید اس کے مشیر بھی نہیں جانتے تھے کہ آئندہ وہ کیا ارادہ رکھتا ہے۔ آج کل وہ آرام کر رہا تھا، ہاں اس کے علاوہ کچھ کام بھی کر رہا تھا، یعنی یہاں ایک مخصوص نظام کا قیام جو اس کی سمجھ کے مطابق تھا۔ اس کے علاوہ سرکشوں کی تلاش اور ان کا قتل بھی چنگیز خان کا محبوب مشغلہ تھا۔ دوسرے دن جب چنگیز خان دربار عام میں پہنچا تو میں بھی حسب معمول اس کے ساتھ تھا۔ بہت سے فیصلے تھے جو چنگیز خان کو کرنے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ رات کے واقعے کو بھول چکا ہو، لیکن یکایک اسے وہ واقعہ یاد آ گیا۔ عرض خان، اسے مجھے آواز دی، آقا۔ میں غلاموں کسی انداز میں چھپ گیا۔ رات میں نے بدخشاں نامی ایک لڑکی تمہاری حفاظت میں دی تھی۔ ہاں آقا، وہ محفوظ ہے، اپنے آدمیوں کو بھیج دو، وہ اسے یہاں لے آئے، اس نے کہا، اور میں نے اس کی ہدایت دوسرے لوگوں کو دے دی۔ تب اس نے ہیبت خان کو آواز دی اور ہیبت خان اس کے سامنے جھک گیا۔ چنگیز خان آہستہ آہستہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا، تب ہیبت خان نے ایک اور آدمی کو ہدایات جاری کر دی۔ میں بیٹھ گیا کہ بیچارے گلبر کو طلب کیا گیا ہے، گویا وہ خونی ڈرامہ شروع ہونے جا رہا تھا جس کا انجام نہ جانے کیا ہو۔ بدخشاں کو دربار میں لایا گیا تو تمام لوگوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت ابھر آئی۔ وہ تحسین سے اسے دیکھ رہے تھے۔ لڑکی کو ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا اور چنگیز خان اسے استزائیہ انداز میں دیکھنے لگا، لیکن وہ اس وقت تک خاموش رہی جب تک سپاہی قیدیوں میں سے شیر دل اور توانا نوجوان کو زنجیروں میں جکڑ کرنے لے آئے۔ بلا شبہ نوجوان بے حد خوبصورت تھا اور اس کی آنکھوں سے جلال ٹپکتا تھا۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا بھی وہ شیر ہی معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے پسندیدگی کی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہارا نام گلبر ہے؟ ہاں، نوجوان نے بے خوفی سے کہا۔ اس لڑکی کو پہچانتے ہو؟ وہ میری زندگی کا دوسرا حصہ ہے، یعنی تمہاری محبوبہ ہے۔ ہاں، لیکن تم کیسے عاشق ہو کہ تمہاری محبوبہ میری خلوت میں پہنچ گئی؟ چنگیز خان نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ اگر وہ ایک قیدی کی حیثیت سے تمہاری خلوت میں پہنچ بھی گئی چنگیز خان، تو مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری باہوں تک نہیں پہنچی ہوگی۔ نوجوان کے لہجے کے اعتماد پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں چنگیز خان کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن وہ چہرہ پتھر کی طرح بے جان تھا۔ چنگیز خان پر اس اعتماد اور محبت کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ درندہ صفت آدمی اس قسم کی حیثیت سے عاری تھا۔ البتہ چند ساتھ کے بعد اس کی گونجدار آواز ابھری، کیوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا چنگیز خان کے بازو کمزور ہیں؟ کیا چنگیز خان کی ہیبت اتنی معمولی ہے کہ کمزور سے لڑکی اس کے بازوؤں تک نہ پہنچ سکے؟ یہ بات نہیں ہے خاقان اعظم، بلکہ میری محبت کا اعتماد ہے، اور اگر یہ اعتماد ٹوٹ چکا ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے خودکشی کر لوں۔ اعتماد کی موت زندگی کا اختتام ہوتی ہے۔ تب چنگیز خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا، اگر ہم چاہتے تو نوجوان نے اعتماد کے اس شیشے کو کرچی کرچی کر دیتے۔ ہمیں کوئی روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ ہم قوت رکھتے ہیں۔ اس لڑکی پر حاوی ہونا ہمارے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن اس لڑکی نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے جس نے ہماری انا جگا تھی۔ اس نے کہا کہ اس کا محبوب شیروں سے جنگ کرتا ہے، اسے ہمارا کوئی سپاہی زیر نہیں کر سکتا، اور اگر وہ قیدی بنا ہے تو بے شمار لوگوں کو قتل کرنے کے بعد نوجوان، کیا تمہاری پشت پر زخم کا کوئی نشان ہے؟ گلبر نے مسکراتے ہوئے اپنا اوپری لباس اتار دیا اور بے شمار نگاہیں اس پر مرکوز ہو گئیں۔ اس کی پشت صاف تھی، جبکہ سینے پر بہت سے زخموں کے نشان تھے۔
چنگیز خان ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، اس کے بعد مسکرا پڑا اور بولا، اس حسینہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس کے محبوب کی پشت پر کوئی نشان ہوا تو سرعام ہمارے ہونٹوں کو چومے گی، لیکن یہاں وہ جیت گئی کہ اس دیوانی لڑکی کے لیے کیا تم بھی اسی انداز میں جان کی بازی لگانا پسند کرو گے؟ سنو نوجوان، یہ بھی ممکن ہے کہ ہم تمہاری ہی خطا بخش دیں اور تمہیں ہر رات ہی میں کوئی جاگیر دے دیں، لیکن اس کے لیے تمہیں اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے ہماری خلوت میں پہنچانا ہوگا۔ خاقان اعظم بھرے دربار میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو تمہاری شان میں گستاخی کرتے۔ اپنی تلوار نکالو اور میری گردن میرے شانوں سے جدا کر دو، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ کرو، ورنہ… نوجوان کا بدن لرزنے لگا، اس کی آنکھیں خون آلود ہو گئی تھیں۔ تب چنگیز خان نے ہیبت خان کی طرف دیکھا اور بولا، ہیبت خان، اس لڑکی نے کہا ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھی سپاہی اس کے محبوب کو شکست دے دے تو وہ بخوشی ہمارے بازوؤں میں آ جائے گی، لیکن اگر اس کے محبوب نے فتح حاصل کر لی تو ہم اسے اس کے حوالے کر دیں گے۔ تم ایسے آدمی کا انتخاب کرو جو اس سے جنگ کرے اور لڑکی کے اس دعوے کو باطل کرتے۔ اس کے لیے شیر دل ارزق خان مناسب نہیں ہے کیا؟ ہیبت خان کی نگاہیں میری جانب اٹھ گئیں۔ خان ارزق خان، خوب، بہت اچھا احساس دلایا تم نے ہیبت خان۔ بلا شبہ چنگیز خان کا قابل اعتماد دوست، وہ جو قابل ہے بھروسے کی، چنگیز خان کے دشمن کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ چنگیز خان نے کہا اور میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے آہستہ سے گردن ہلا دی۔ خاقان اعظم کے حکم کی تعمیل کے لیے میں تیار ہوں، میں نے جواب دیا، اور چنگیز خان نے ہیبت خان کو ہدایت کی کہ دونوں نوجوانوں کو تلواریں دی جائیں۔ سو ہم مقابل آ گئے ایک دوسرے کے، اور مقابل آنے سے پہلے میں نے بدخشاں کی جانب دیکھا اور پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ بدخشاں کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے، وہ حیرت سے دیوانی ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ گویا وہی شخص اس کے محبوب کا مقابل نکالا جو بظاہر اس کا ہمدرد تھا، اور اس کا نتیجہ نہ جانے کیسا نکلے۔ چنگیز خان کے حکم پر ہم دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ شیروں کی طرح دھاڑنے والے نوجوان گلبر کے جسم کی تمام بنچیں کاٹ دی گئی تھیں۔ گو وہ زخمی تھا، لیکن اس کے چہرے سے توانائی اور متانت کا اظہار ہوتا تھا۔ درباری دور ہٹ گئے تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ نوجوان سے میں بہت متاثر تھا، چنانچہ میں نے آہستہ سے کہا، تیرے بارے میں کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے جوان، تیری محبت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ ہم لوگ عزت کے لیے مرنا جانتے ہیں، تو جو کوئی بھی ہے، مجھے افسوس ہے میرے ہاتھوں مارا جائے گا، لیکن بہرحال تو میرے دشمن کی فوج کا سپاہی ہے، مجھے تیرے ہاتھوں مر کر خوشی ہوگی۔ نوجوان، چل وار کر، میں نے کہا، اور بلا شبہ بڑا بھرپور وار تھا۔ میں نے اسے اپنی تلوار پر روکا اور ایک بہت ہی بے جان وار کر دیا۔ اس کے بعد وہ پے در پے وار کرنے لگا۔ میں نے ایسا اظہار کیا جیسے مجھے حملہ کرنے کا موقع ہی نہ مل رہا ہو۔ پھر ایک بار میں نے تلوار اس انداز میں ٹیڑھی کی کہ میری تلوار ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی۔ درباریوں کے منہ سے آفرین کی صدا نکل گئی تھی۔ گلبر نے تلوار میرے سینے پر رکھی۔ چنگیز خان کا چہرہ غضبناک ہو گیا تھا۔ ہمارا خیال ہے ارزق خان کی تلوار ٹوٹ جانا محض اتفاق ہے، اسے دوسری تلوار دی جائے۔ نہیں، میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں، اس کے بازو میں فولاد بھرا ہوا ہے۔ میں نے گردن جھکا کر کہا اور بدخشاں کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ روشنی پھیلا رہا تھا اور وہ خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی۔ گویا تم اب مقابلہ نہیں کرو گے، میں اس سے نہ جیت سکوں گا، میں نے بزدلی سے کہا، اور چنگیز خان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ دیر تک وہ بے چینی سے پہلو بدلتا رہا، پھر اس نے گردن ہلائی۔ ہرات کے نوجوان، ہم تیری فتح تسلیم کرتے ہیں، اپنی محبوبہ کے نزدیک پہنچ اور اسے لے کر یہاں سے چلا جا۔ اس کی آواز کی گرج سے پورا دربار گونج رہا تھا۔ نوجوان نے بدخشاں کی طرف چھلانگ لگا دی اور پھر اس نے حسینہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا یہ چنگیز خان کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ اس کی پسندیدہ چیز کوئی اور لے جا رہا تھا، لیکن بہرحال یہ اس کی خوبی تھی کہ اس نے عہد پورا کیا تھا۔ چنگیز خان فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور باقی کام اس نے چھوڑ دیے تھے۔ اس سے اس کی ناراضگی اور بے چینی کا اظہار ہوتا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے سلانوس کی طرف دیکھا۔ سلانوس کی آنکھوں میں پیار تھا، لیکن دوسرے لمحے میرے بدن کے گرد بے شمار زنجیریں کستی گئیں۔ میں حیرانی کے اظہار کے سوا کچھ نہیں کر سکا۔ سلانوس نے بے چینی سے مجھے دیکھا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ مجھے قیدیوں کی طرح لے جایا گیا اور ایک خیمے میں قید کر کے سخت پہرا لگا دیا گیا۔ میں دل میں ہنس رہا تھا۔ بہرحال کئی گھنٹے مجھے قید رہنا پڑا۔ پھر غضبناک لوگ مجھے لے کر چنگیز خان کے خیمے کی طرف چل پڑے اور پھر مجھے چنگیز خان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ خاقان اعظم کی آنکھوں سے قہر و جلال ٹپک رہا تھا۔ اس نے نفرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کرخت لہجے میں کہا، اس کے ساتھی کو لاؤ۔ اور چند ساتھ کے بعد سلانوس کو لایا گیا۔ اے رحم دل اور نمک حرام شخص، تیرے نزدیک ایک حسین عورت چنگیز خان سے زیادہ حیثیت کس طرح اختیار کر گئی، اور جبکہ تو کہ خود اس کا طالب نہیں تھا؟ میں عتاب کی وجہ جاننا چاہتا ہوں خاقان اعظم، میں نے بے خوفی سے کہا۔ تو نے جان بوجھ کر گلبر سے شکست کھائی، کیا یہ غلط ہے؟ نہیں، تو اسے بآسانی شکست دے سکتا تھا۔ ہاں یہ حقیقت ہے۔ تو پھر تو نے غداری کیوں کی؟ خاقان اعظم، تفصیل بہت لمبی ہے اور تمہارے چھوٹے سے ذہن میں یہ ساری باتیں نہیں آ سکتی۔
تم نے ہمیشہ فتح حاصل کی ہے، یہ کبھی شکست کا بھی مزہ چکھا ہے؟ گستاخ، خاموش رہو۔ خاقان اعظم کے سامنے یہ جرت؟ ہیبت خان دھاڑا۔ اسے بولنے دو ہیبت خان، موت اس کے قریب ہے۔ شکریہ چنگیز خان، میں نے اس لڑکی کی اور تیری گفتگو سنی۔ اگر تو فراغ دل ہوتا تو اسے رہا کر دیتا، لیکن تو نے سنگ دلی کا مظاہرہ کیا، اس لیے میں نے سوچا کہ تجھے شکست کا مزہ بھی چکھایا جائے، تو میں نے ایسا ہی کیا۔ تو نے یہ بھی سوچا کہ اس کے نتیجے میں تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ میں نے کہا نا چنگیز خان، ممکن ہے تو فاتح اعظم ہو اور آنے والی تاریخ تیرے کارناموں سے بھری ہوئی ہو، لیکن اس چھوٹے قصے کو تاریخ میں جگہ نہ دینا، کیونکہ تو اس کی توجین نہ تلاش کر سکے گا۔ گستاخ شخص۔ ہیبت خان پھر دھاڑا۔ نہیں ہے ہیبت خان، چنگیز خان تمہارا آقا ہے، میرے سامنے اس کی حیثیت ایک احمق دیوانے کی سی ہے۔ ان زنجیروں میں جکڑ کر تم نے غلط تصور قائم کر لیا ہے میرے بارے میں نے کہا اور دوسرے لمحے میرے بدن پھیلایا۔ زنجیریں تڑاک کے ساتھ ٹوٹ گئیں۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے تلواریں نکال لیں، وہ سب ایک اشارے کے منتظر تھے۔ ٹھہرو، سلانوس آگے بڑھایا، اسے تم لوگ قتل نہ کر سکو گے، میں اس کی موت کا راز جانتا ہوں۔ اس نے کہا اور پیش کب سے خنجر نکال لیا۔ ایک گستاخ شخص کی گردن اتار کر ہمارے قدموں میں ڈال دو، چنگیز خان نے کہا اور سلانوس میری طرف بڑھا۔ کیا تم نے ستاروں کا رخ دیکھ لیا ہے سلانوس؟ ہاں، مگر خاموش رہو، میں تنہا چنگیز خان کی فوجوں کو تہس و تیگ کر سکتا ہوں سلانوس۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس میں وقت بہت لگے گا، میں نے ہنس کر کہا اور سلانوس بوکلا کر میرا ہاتھ پکڑنے لگا۔ پھر اس نے زاویہ درست کیا اور دوسرے لمحے ہمارے سامنے دھواں پھیل گیا۔ ہم حال میں لوٹ آئے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنے دانش گدھے میں کھڑے تھے۔ سلانوس نے خنجر پھینک دیا تھا اور گہری گہری سانس سے لینے لگا۔ کیوں سلانوس، کیا تھکن محسوس کر رہے ہو؟ اور تم کہہ رہے تھے کہ ماضی میں ایسے بے شمار بھیانک کردار پیدا ہو چکے ہیں۔ ہاں، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے، اس کے باوجود نسل انسانی موجود ہے۔ کائنات بے حد وسیع ہے سلانوس، لیکن مستقبل کے اس سفر نے مجھے زیادہ متاثر نہیں کیا۔ میں ذرا دور کے ماحول میں سفر کرنا چاہتا ہوں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے پہلے ہی نظارے نے خوفزدہ کر دیا ہے، اور یہ ستارے انسانی فطرت کے نہ بدلنے کی کہانی سنا رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ کہانی ہمارے لیے اجنبی ہوگی۔ میں ذہنی تکدر دور کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے تم جلد از جلد ایک اور سفر کی تیاریاں کرو، میں نے کہا اور سلانوس گردن ہلانے لگا۔ اور اس بار بوڑھے سلانوس نے فیصلہ کیا تھا کہ صدی سے کئی صدی آگے کے دور میں جائے گا، خواہ اس کے لیے مخصوص زاویوں کی تلاش ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ ستاروں کی نشاندہی کے مطابق ایک دور ایسا بھی ہوگا جب انسان کل پرزوں میں بدل جائے گا۔ اس کے افعال اور عمل لوہے کے غلام ہوں گے، یہاں تک کہ اس کا ذہن بھی لوہے کا تابع ہوگا۔ لوہے کا ذہن؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، نہ جانے ستاروں کی کہانی کیا ہے، انہوں نے اسی دور کی نشاندہی کی ہے۔ اور کاش، تمہارا کیا خیال ہے، کیا انسان کی یہ جدید ترین نسل دلکش نہ ہوگی؟ بلا شبہ، تو کیوں نہ ہم کچھ وقت اس کی تلاش میں صرف کریں؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہمیں انتظار کی کوفت برداشت کرنا ہوگی۔ تمہاری حسین دنیا کی کئی بار تعریف کر چکا ہوں، میں یہاں رہ کر ذرا بھی کوفت محسوس نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ تم علم دوست ہو۔ یہاں کے ماحول سے جس طرح چاہو لطف اندوز ہو، میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ بالکل ٹھیک، تم بے فکری سے اپنا کام کرو، میں نے کہا اور سلانوس سے سر ہلا کر چلا گیا۔ لیکن میں تنہائی میں اس کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ لوہے کے غلام، انسان کس طرح لوہے کا غلام ہو سکتا ہے؟ اس کا ذہن فولادی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تعجب کی بات نہیں تھی، گزرے ہوئے اور ادوار محبت کے ادوار ہوتے تھے۔ اس وقت جب انسان غاروں میں رہتا تھا، پتھروں سے شکار کرتا تھا، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن وہ اتنی آسائشیں مہیا کرے گا، ایک دن وہ ایک ایسا نظام حیات تیار کر لے گا کہ خود اسے اس پر تعجب ہوگا۔ اگر ان تمام باتوں کو مد نظر رکھا جاتا تو یہ سوچ کر حیرت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ کچھ عرصے کے بعد انسان اپنے ذہن کو فولادی ذہن میں بدل دے گا، یا پھر ستاروں کے استعارات مکمل ہیں۔ بوڑھے سلانوس کی سمجھ میں نہ آئے ہوں اور دفتن میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ ستارے تو یہاں بھی ہوتے ہیں۔ تحت الثری کا موسم اور ماحول اگر یکساں ہے تو چاند ستاروں کے اثر سے محفوظ نہیں ہے، لیکن یہاں اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ذہن کی گرہیں الجھی ہوئی تھیں۔ کچھ بھی ہو، بوڑھا سلانوس ایک با علم شخص تھا اور اس کی علمیت اور ذہانت کا میں معترف تھا۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ ستاروں کے استعارات کے بارے میں بوڑھے سلانوس کی بات کو کوئی یقین نہیں آیا تھا۔ چنانچہ بوڑھے سلانوس نے مجھے جو کچھ بتایا، اگر میں خود بھی ستاروں سے اس بارے میں معلوم کرتا تو اسے زیادہ واضح اور زیادہ بہتر طور پر معلوم کر سکتا تھا۔ اور یوں بھی مجھے یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلانوس کی ساری دنیا میری دیکھی بھالی تھی۔ گویا اس عجائب خانے میں اس نے ایسے ایسے موتی سجا رکھے تھے کہ دیکھ کر سخت تعجب ہوتا تھا، لیکن میں اب ان سب سے اس طرح واقف ہو گیا تھا جیسے بوڑھا سلانوس واقف تھا۔ بوڑھے سلانوس کی حیرت انگیز کائنات میرے لیے بے حد دلچسپ ہے اور دلکش تھی، لیکن اس دلچسپی یا دلکشی میں اور کوئی ندرت نہیں تھی۔ سلانوس میرے سلسلے میں الجھ گیا تھا اور اپنی دنیا کو تقریباً فراموش کر چکا تھا۔
اور ہم دونوں ماضی اور مستقبل کے سفر کے چکر میں پھنسے ہوئے تھے، بلکہ دیکھا جائے تو بوڑھا سلانوس بھی میری صحبت میں خراب ہو گیا تھا۔ میں یہ سوچ کر چھت کے نیچے سے نکلا ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے ستاروں کا ہمراز بن سکوں اور میرے دوست ستارے شاکی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ وجہ یہ تھی کہ میں بہت عرصے کے بعد ان کی دنیا میں واپس آیا تھا، سو میں نے تلاش کیا اپنے دوستوں کو اور ان سے کہا کہ وہ اس طویل عرصے کی جدائی پر مجھے معاف کر دیں۔ میں ایک بار پھر ان کے درمیان تھا اور بلا شبہ پروفیسر ستارے مخلص ہوتے ہیں، وہ کبھی فریب سے کام نہیں لیتے اور ان کی رہنمائی میں انسان صحیح راستے متعین کر سکتا ہے۔ گزری ہوئی باتوں کے متعلق ہماری گفتگو دیر تک ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ میں جاننا چاہتا ہوں اس دور کے بارے میں جسے آئینی دور کہا جا سکتا ہے، اور یہ الفاظ میں نے بوڑھے مدبر سلانوس کے الفاظ کی روشنی میں کہے تھے۔ ستاروں نے رہنمائی کی میری اس دور کی جانب۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یہ ایک استعارہ ہے کہ انسان لوہے کا غلام ہوگا اور خود اس کا ذہن آئینی، لیکن حقیقت حال اس سے مختلف ہوگی۔ انسان کی جسمانی نشو نمائش میں نہ تو کوئی کبھی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ ہاں، وہ ذہن جو بے شمار خلیوں پر مشتمل ہے اور جو انسان کو روز اول سے بخشا گیا ہے، نت نئی ایجادات کرنے کا ماہر ہے، بشرطے کہ وہ خود کو تلاش کرے۔ سو اس دور کا انسان لوہے کو اپنی زندگی سے اس قدر قریب کر لے گا کہ پھر وہ لوہے ہی کا تابع ہو کر رہ جائے گا۔ اس کی زندگی کی بے شمار حرکات فولادی مشینوں کی تابع ہوں گی، جو کبھی پتھر پھینکنے کے کام آئے گی اور کبھی سمندر کا پانی نکالنے کے۔ ایسی مشینوں کا دور ہوگا جو خود کار ہوں گی اور انسان ان کے سامنے بالکل مجبور ہو جائے گا۔ میں نے سنا اپنے دوستوں سے یہ حیرت انگیز انکشاف، اور بلا شبہ پروفیسر میرے ذہن میں ایک عجیب سی روشنی چل اٹھی۔ میں نے اپنی اس طلب کو شدت سے محسوس کیا اور میں نے اسی انداز میں جیسا کہ سلانوس نے سوچا تھا سوچا۔ میں اس بوڑھے سے متفق ہو گیا اور اب اسے موقع دینا چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد اس دنیا میں چلنے کے لیے نئے زاویے تلاش کرے، اور بلا شبہ اس دور کا سفر بے حد خوشگوار ہوگا۔ چنانچہ میں انتظار کرتا رہا۔ ستاروں سے ایک طویل ملاقات کے بعد میں واپس آ گیا اور بوڑھے سلانوس کی آرام گاہ میں آرام کرنے لگا۔ یہاں ہر قسم کے عیش و عشرت کے سامان موجود تھے۔ ایک دن بوڑھے سلانوس نے کہا، میرے دوست تم موجود ہو؟ یقین کرو میں تمہیں ایسی دلچسپ بات بتانے آیا ہوں کہ تم سن کر حیران رہ جاؤ گے، بلکہ خوشی سے اچھل پڑو گے۔ بوڑھے نے مسرت بھری چہکار میں کہا اور میں اپنے اس دلچسپ بوڑھے دوست کو دیکھنے لگا۔ وہ بولا، میں نے ایسا زاویہ تلاش کر لیا ہے جس سے ہم مستقبل میں چھلانگ لگا سکتے ہیں اور بلا شبہ اس دور میں جا سکتے ہیں جہاں مشینیں انسان کی زندگی کا حامی ہیں۔ بوڑھے سلانوس کی وہ بات عجب تھی۔ تو یہ نام اسی طرح لے رہے ہو سلانوس کہ تم نے اس دور کی کوئی جھلک دیکھی ہے؟ ہاں، صرف ایک جھلک، اور اسے دیکھ کر آنکھیں بند کر لی تھی، سلانوس نے جواب دیا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ کیونکہ میں بے ایمانی نہیں کر سکتا تھا۔ بے ایمانی؟ ہاں، وہ دور بے حد دلکش ہے۔ کم از کم تصوراتی طور پر ممکن ہے اس دور میں بھی کچھ خامیاں ہوں، مگر میرے دوست یہ کس طرح ممکن تھا کہ میں تمہارے بغیر اس کے بارے میں زیادہ تفصیل جانتا؟ میرے دوست سلانوس، میں تمہاری رفاقت کو بہت عظیم سمجھتا ہوں، میں بھی تمہاری عظمت کا قائل ہوں۔ پھر کیا خیال ہے؟ وہی جو میرے دوست کا خیال ہے۔ جب ہم نے طویل کاوش کے بعد مستقبل کا یہ مشینی زاویہ تلاش کر لیا ہے تو پھر اس دور میں جانے میں کیوں دیر کی جائے؟ بے شک، لیکن سلانوس، ہاں بے جھجک کہو، کوئی خاص بات نہیں ہے، بس سوچ رہا تھا کہ وہ دور ہمارے لیے قطعی اجنبی ہوگا۔ خاص طور پر میرے لیے بھی، حالانکہ جب بھی میں نے کسی نئے دور میں قدم رکھا تو میرے ذہن پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ظاہر ہے ہر نیا دور پہلے دور سے مختلف ہوتا ہے اور میں اس مختلف دور کا عادی ہوتا ہوں، لیکن ہم جس دور میں جا رہے ہیں وہ بتدریج نہیں ہے۔ بتدریج سے تمہاری کیا مراد ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو سلانوس۔ ہر دور کے بعد دوسرے دور میں اتنا طویل فاصلہ نہیں ہوتا کہ انسان کی سوچ اکثر بدل جائے۔ اس میں پچھلے دور کی سوچ کی اکثر جھلکیاں مل جاتی ہیں، لیکن اس وقت کے انسان میں کوئی تبدیلیاں آ چکی ہوں گی۔ میں نے کہا، ہاں تمہاری سوچ بجا ہے، لیکن اس کے لیے ایک ترکیب کی جا سکتی ہے۔ کیا؟ ہم اس دور میں داخل ہو کر فوری طور پر کسی عمل میں حصہ نہیں لیں گے۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ ظاہر ہے ہم اپنی اصل حیثیت میں ہوں گے، ہمیں چند بنیادی ضرورتوں کے سوا اور کوئی ضرورت تو نہیں ہوگی۔ اس حالت میں ہم صرف مشاہدہ کریں گے اور پہلے اس ماحول کو سمجھ لیں گے، اس کے بعد کوئی عمل کریں گے۔ مناسب خیال ہے؟ بس تو ٹھیک ہے، آؤ، تیاریاں مکمل ہیں۔ میں زاویوں کو معکوس کرایا ہوں اور ایک شعاع اس پر منجمد کر دی ہے۔ آؤ، میں اس کے ساتھ چل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک بار پھر اس کے دانش کدے میں پہنچ گئے جو ہمارے لیے ماضی اور مستقبل کی سواری تھا، اور اس کے ذریعے ہم انوکھے سفر کرتے تھے۔ میں نے دیکھا ایک آئینہ ایک مخصوص انداز میں رکھا ہوا تھا اور اس کی شعاؤں کی روشنی سب کچھ بتا رہی تھی، گویا یہ ہمارے سفر کا زاویہ تھا۔ پورنا، کیا تم تیار ہو؟ میں نے جواب دیا اور
نہ جانے کیوں مجھے اپنی آواز پنسی پنسی محسوس ہوئی۔ اس سے قبل میں نے کبھی ایسی کیفیت محسوس نہیں کی تھی۔ اس بار ایسا کیوں تھا مگر میں نے اپنی کمزوری کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ سلانوس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم دونوں ایک ہی زاویے سے کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ ہمارے چہروں پر سخت ہیجان تھا، خاص طور سے سلانوس تو بہت ہی پرجوش نظر آ رہا تھا۔ دفعتاً ہمارے جسموں نے زاویے کا اثر قبول کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں اپنے کانوں میں سائیں سائیں محسوس ہونے لگی اور ہمارے جسم مستقبل کی ہواؤں کی نظر ہو گئے۔ ہم ایک طویل سفر طے کرنا پڑا اور کافی دیر تک ہم دونوں فضاؤں میں گم رہے۔ انوکھا سفر تھا پروفیسر اور بے حد دلچسپ۔